غزہ میں کیا ہو رہا ہے جو کہ محافظین ہے اقصا کے، وہاں پہ انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس تعینات کی جا رہی، اور ہمارے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں یہ اعزاز ہے، ہمارے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعزاز ہے، پاکستان کی فوج وہاں جائے گی۔ بھائی یہ اعزاز تو 1947 سے تھا، یہ اب بن گیا جب ٹرمپ نے کہا۔ یہ اعزاز تو اس وقت تھا اور اس وقت سے ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جب علماء نے جہاد کا فتویٰ متفقہ طور پر دے دیا اس کے بعد کہ مسلم حکمرانوں اور جردیلوں کے اوپر فلسطین کے حالات کے تناظر میں جہاد فرض ہو چکا ہے، اور جو اس فرض کو پورا نہیں کرے گا عند اللہ گنہگار ہے۔ تو آپ نے تو اس وقت کچھ نہیں کہا کہ ہمیں فوج بھیجنی چاہیے، اب ہمارے فورسز وہاں جانے چاہیے۔ اب جب ٹرمپ نے کہا تو آپ کہتے شہادت آپ کو یاد آ گئی، آپ کو فضیلت یاد آ گئی۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کچھ سوالات کے جوابات چاہیے، اور وہ سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے تو آلریڈی شمع جنیجو کو یونائٹڈ نیشن میں بٹھانے سے، اور شمع جنیجو کو کون نہیں جانتا، جو ٹرمپ کے لیے جو نتنیاہو کی ملاقات کے لیے منتیں ترلے کر رہی ہے، جو اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے، جو اسرائیلی ڈیفنس فورس، جو اسرائیلی آکوپیشنل فورس ہے، اس کو موسٹ مورل آرمی کہتی ہے۔ جی ہاں، اس کو آپ نے 24 کروڑ پاکستان کی نمائندگی پر اقوام متحدہ کے اس انتہائی اہم سیشن میں بنایا، اور کہتے ہیں تقریریں وہ لکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں اور کہاں سے سیکرٹ فائل تک ان کی رسائی ہے۔ تو 2 ریاستی حل، ابراہم ایکارڈ، ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے، شمع جنیجو کو وہاں بٹھانے سے آپ کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، ان کے سرپرستوں کے اوپر کوئی اعتماد باقی نہیں رہا ہے۔ جو شخص شرم الشیخ میں ٹرمپ کی اس حد تک تعریفیں کریں کہ پورے پاکستانیوں، 24 کروڑ پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیں، اس کے اوپر اہلیان غزہ، فلسطین اور اقصا کے حوالے سے کوئی ٹرسٹ ہمارا نہیں ہے، کوئی اعتماد ہمارا نہیں۔ میں کھل کر بتا رہا ہوں، اور میں عوام سے بھی کہتا ہوں، کوئی ٹرسٹ نہ کرو حکمرانوں کے اوپر، کوئی اعتماد نہ کرو حکمرانوں کے اوپر۔ ہمیں انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس میں ایک جز کی حیثیت سے پاکستانی آرمی کی تعیناتی کے حوالے سے چند سوالوں کے جوابات چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں یہ بتا دیا جائے کیا یہ یونائٹڈ نیشن کا منصوبہ ہے یا ٹرمپ کا امن منصوبہ ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ اس پورے منصوبے کی نگرانی ٹرمپ کے نمائندے کے طور پر ٹونی بلیئر کر رہا ہے، اور ٹونی بلیئر اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے جس نے بدترین دھوکہ دہی اور فراڈ کر کے اسرائیل بنوایا ہے، بالکل اسرائیل بنا۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ